آپ ارم کی بات کر رہے ہیں نا سر, ارم کے ساتھ میرا رشتہ ایسا ہے ارم بنت شاہد کے ساتھ کہ انہوں نے ایک سیریل کر رہی تھیں, وہ طوبہ صدیقی کے ساتھ کو پروڈیوس کر رہی تھیں. تو ان کی مجھے طوبہ بھی بہت اچھی دوست ہیں, تو ان کی مجھے کال آئی کہ ہم یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں تمہارا بھی حصہ ڈلے اس میں. تو ایک گیسٹ اپیرنس ہے, 2 دن کا کام ہے, تو تم کر دو گے؟ بالکل کریں گے, تو بہت اچھی بات ہے. اور طوبہ کا بھی بہت اصرار تھا کہ میں ہی کروں وہ کیریکٹر. ان کے ہسبینڈ کا کیریکٹر تھا, وہ ایک پلے بوائے ہسبینڈ ہوتا ہے, اس کا کیریکٹر تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ معاوضہ کیا لیں گے ہم سے؟ تو میں نے کہا میں 2 دن کا کچھ نہیں لے سکتا آپ سے, کیا لوں گا, وہ کریں گے. انہوں نے کہا پلیز بتائیں نا. میں نے کہا آپ مجھے افورڈ نہیں کرتی, چھوڑ دیں, رہنے دیں. سو وہ ہم نے 2 دن کا کام کیا, بڑے مزے کا کیا. بٹ اب وہ وہی بات ہے کہ میں 2 دن کے جتنے بھی پیسے لے لیتا وہ تو میں ختم کر دیتا فوراً, لیکن وہ جو 2 دن کی ایک پیار اور دوستی بڑی ہماری, وہ آج تک بڑی بہت اسٹرانگ ہے. یہ وزاداری کم ہوئی ہے ذرا, ہے نا, یہ ہے ابھی سر, اب تو بہت کم ہو گئی نا. تو اب تو بہت مٹیریلسٹک, سوائے پیسے کی کسی چیز کو ہم وہ نہیں کرتے نا, ویلیو نہیں دیتے, مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں. اور اس کا بہت تعلق یہ سوشل میڈیا والے سین سے بھی ہے. میں بہت زیادہ بولتا ہوں اس کے بارے میں, لوگ شاید چڑھتے بھی ہوں. اچھا, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ سر میری رائے یہ ہے کہ جیسے سر میں آج ہی بات کر رہا تھا یہ اپنی بیوی سے ہی, کہ ایک زمانہ تھا کہ پنجاب جو تھا وہ پرابلی ہب آف لٹریچر ہوتا تھا. اور پورے سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. درست کہہ رہے ہیں, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پورے سب کانٹیننٹ میں جتنے بڑے شاعر, رائٹرز, سب پنجاب سے نکلے تھے. اور آج جب میں دیکھتا ہوں باہر نکل کے, یا ٹیلی ویژن پہ, یا جنرلی, ایک تو لٹریچر آہستہ آہستہ بالکل مر گیا, اور دوسرا یہ کہ مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے یہ نیشن آف ٹک ٹاکرز بن گئے. ہر بندہ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانا چاہتا ہے بس, اور ٹک ٹاک پہ فیمس ہونا چاہتا ہے بس. تو یہ تو کسی بھی قوم کی جو میرا خیال ہے ڈاؤن فال ہے, اس کی کلیئر کٹ ایگزامپل مجھے نظر آتی ہے جب میں اب دیکھتا ہوں. تو مجھے تو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ چڑ ہے اس معاملے کو لے کر. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں, ہم نے ہیومن انٹریکشن چھوڑ دیا. آپ یہ دیکھیے نا کہ انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن ایموشنز کتنا کم ہو چکا ہے. ہم ہر کسی کو جھوٹا, فریبی یہ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بکواس کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں سٹارز ہوتے تھے, وحید مراد صاحب, ندیم صاحب, شاہد صاحب, پھر پاپا وغیرہ کے دور جو ٹیلی ویژن کا تھا, سپر سٹارز تھے سارے کے سارے لوگ. اب آپ دیکھیں کہ وہ سٹارڈم ختم ہو گئی ہے. فواد خان واز دی لاسٹ لیونگ ایگزامپل آف اے سپر سٹار. اب وہ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہر بندہ سٹار ہے. جو ٹک ٹاک پہ کسی گانے کے اوپر لپ سنک کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار میں میرے ورگا کون ہے. اور جو ایکچوئل کریٹیوٹی والا ٹیلنٹ ہے وہ اس کو اب کچھ نہیں سمجھا جاتا. یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار ایکٹنگ ہے, کر لیں گے, رائٹنگ کر لیں گے, ڈائریکشن کر لیں گے, ہم تو بناتے ہیں, ٹک ٹاک کی ریلیں بناتے ہیں. تو یہ بہت ایجوکیشن وائز بہت نیچے چلی گئی ہے ہماری قوم. اب ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں. بہت سے یوٹیوبرز ہیں جن کے پوڈ کاسٹ میں سنتا ہوں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں. شہزاد غیاث ہے ایک لڑکا, پاکستان ایکسپیرینس اس کے شو کا نام ہے, وہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے, وہ ایجوکیشنل باتیں کرتا ہے, ہسٹری کی بات کرتا ہے, بہت کڑوی باتیں بھی کرتا ہے. بعض اوقات مجھے بھی بری لگ رہی ہوتی ہیں وہ باتیں, لیکن یہ ہارش ریالٹیز ہیں جو کہ فیس کرنی ہے. مزمل شاہ ایک لڑکا ہے, بے انتہا اور اچھے لوگ بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% لوگ برے ہیں, ٹھیک ہے, میڈیمز ہیں نا, یہ تو استعمال کی بات ہے نا سر, استعمال کی بات ہے. آپ یوٹیوب پہ قرآنی آیات بھی سن سکتے ہیں, آپ گانے بھی سن سکتے ہیں, آپ شوز بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کے استعمال کی بات ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر کام جو ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے, اور وہ نان کریٹو ہے. بالکل, اور وہ بہت اچھا انفلوئنس جو ہے وہ نہیں, اچھا انفلوئنس نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو ٹک ٹاک ہے خاص طور پہ, اس پہ 18 ایئرز کے بعد اکاؤنٹ کی ہونی چاہیے آپ کے پاس ایلیجبلٹی. اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے؟ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے. مجھے نہیں اعتراض کہ کوئی فیملی ولاگنگ کر رہا ہے, وہ کیا دکھا رہا ہے, کس کو دکھا رہا ہے, اس کا اپنا وہ مرضی, اس کی مرضی ہے, اور جن لوگوں کو دکھا رہا ہے ان کی بھی مرضی ہے. بٹ ایک جنرل امپیکٹ, ایک ایگزامپل کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ, میں جیسے کوئی نیگیٹو کیریکٹر کرتا ہوں سر, تو میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے, بحث یہ ہوتی ہے, لڑائی یہ ہوتی ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہونا چاہیے. اگر آپ نے آخری سین میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس کے اندر, اگر آخری سین میں نے ان کے بھی پیسے لوٹ لیے, ان کو بھی خراب کر دیا, آپ کو بھی تنگ کر دیا, اور پھر آخری سین میں نے آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی اور مجھے معافی مل گئی, تو وہ
that is going to kill my character. میں ہمیشہ اپنے ڈائریکٹر پروڈیوسر رائٹرز کے ساتھ یہی بحث کرتا ہوں کہ یار آپ جو مرضی کر لیں, اس کو اینڈ میں آپ نے یہ دکھانا ہے کہ اس کی میزریبل اینڈ ہے, اور وہی کنٹریبیوشن ہے آپ کا, یہی آپ دکھا سکتے ہیں نا کہ اچھا آپ یہ کریں گے تو اس کا اینڈ غلط ہوگا. تو اسی سے ڈرانا ہے آپ نے. اور جہاں تک ساس بہو کا تعلق ہے, اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ یار ڈرامے والے تو ساس بہو بناتے ہیں, آپ کی پوری دنیا میں دس از اے یونیورسل ایشو سر. لیڈی ڈیانا کا بھی یہ ایشو تھا, وہ بھی اپنی ساس سے تنگ تھی. ابھی میگن مارکل جو ہے, یہ میں رائلٹی کی بات, امریکہ چلی گئی لے کے سب کو, وہ بھی اس کا بھی اپنے ساس سے بھی ایشو تھا, اسی سیٹ اپ سے ایشو تھا. تو یہ تو ایک یونیورسل ایشو ہے. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کرا, کیونکہ اتنا پڑھنا ہوتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے نام اور اس جگہ کے ساتھ نا نکل جاتی ہیں, اس کا کرکس آپ کے ساتھ رہتے. ایک مرتبہ اتنا اختلاف ہوا تھا کہ اندرا نے, جو سنجے کی غالباً جو وائف تھی, سونیا تھی اور دوسری مانیکا غالباً تھی, ان کو باہر نکال دیا تھا رات کو, آدھی رات کو, آدھی رات کو, ہاں اپنے گھر سے. پرائم منسٹر تھی اس وقت, بالکل کر دیا ہوگا. وہاں بھی مطلب اندرا گاندھی پرائم منسٹر, یونیورسل ایشو ہے. جی فاطمہ صاحبہ. جی شاہ جی, میرا علی صاحب سے سوال ہے. ابھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ انہیں ریجیکشن کا بہت سامنا رہا, اور فائٹر ہے بھائی یہ. بالکل. تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ویٹ لاس جرنی کیسی رہی, کن چیزوں کا آپ کو سامنا رہا, اور کیا چیزیں آپ نے اس سفر میں اڈاپٹ کی, کیونکہ آج کل ویٹ لاس کی جو جرنی ہے وہ زمپیگ اور منجارو تک ہی ہے. تو آپ کی جرنی کیسی تھی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں شاہ جی بہت بڑا فوڈی ہوں, بہت بڑا فوڈی. مشکل کام, یعنی میرے لیے صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ کھانے کی گفتگو مجھ سے کرتے رہے تو میں کرتا رہوں گا کہ آج کیا بننا ہے گھر میں. پٹیاں دے منڈے لنگر بھی بہت کرتے ہیں. میرا خیال ہے تاٹا چکر لگی ہے ایسا. میرا جو ویٹ لاس جرنی تھا وہ ایکچولی میں نے جو پہلا پلے کیا تھا نا, تو وہ میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو مجھے لگا کہ یار میں تو اچھا نہیں لگ رہا. اب وہ عام زندگی میں آپ جیسے ہیں, اور پھر وہ کیمرہ 10 پاؤنڈز ایڈ کر دیتا ہے آپ کے ویٹ میں, اور اس کا ضرور کرتا ہے جس کا یعنی کہ وزن اوپر کی طرف, اور جس کا منہ گول ہو اس کا تو 20 پاؤنڈ کر دیتا ہے. تو وہ وہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا. تو میں نے جم بھی کیا, میں نے رننگ بھی کی, اور میں نے 1 میل اے ڈے کرنا شروع کر دیا. میں نے بہت سال پہلے کی بات ہے, یہ میں نے شروع کر دیا تھا. تو اب آج کل لوگ 1 میل اے ڈے کرتے ہیں, اومیڈ کہتے ہیں اس کو. تو وہ بس اس کے اندر یہ تھا کہ بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں رننگ کرنے کے لیے جاتا تھا, تو میں کیونکہ اوور ویٹ تھا, میں 103 kgs ٹائپ میرا ویٹ ہو چکا ہوا تھا, تو مجھ سے رننگ ہوتی ہی نہیں تھی. تو ایک دفعہ پارک میں ایک لڑکی رننگ کرتی ہوئی آئی, باہر سے بھاگتی ہوئی آئی, اور اس نے آ کر کچھ 10 چکر لگائے ہوں گے کم از کم, اور میں ایک آدھے چکر کے بعد رک کے بس واک کر رہا تھا, تو میں دیکھ رہا تھا. تو ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میں کتنا بھاگ سکتا ہوں. تو وہ یہ ہوا کہ چکر لگانے کا بہترین طریقہ, ایک موٹیویشن مجھے اس لڑکی سے ملی. مجھے نہیں